دنیا کی بہترین یونیورسٹی۔ وہ صبح نکلتا تھا اور سورج ڈوبنے کے بعد واپس آتا تھا۔ وہ ہوٹل میں پہنچ کر گرم باتھ لیتا تھا اور لمبے گیلے بال جھٹکتا ہوا ٹیرس پر بیٹھ جاتا تھا۔ ٹیرس میں اس کے دو شغل تھے، وہ شغل میں کرتا تھا اور کھانا کھاتا تھا، اور رات جب گہری ہو جاتی تو وہ لڑکھڑاتے ہوئے قدموں سے کمرے میں جاتا تھا اور بیڈ پہ گر جاتا تھا۔ وہ ہمارے ہوٹل کا واحد مسافر تھا جس کا دروازہ 24 گھنٹے کھلا رہتا تھا۔ وہ رات سوتے وقت دروازہ بند نہیں کرتا تھا، اور جب صبح اٹھ کر جنگل میں جاتا تھا تو اس وقت بھی اس کا دروازہ کھلا رہتا تھا۔ ہم ہوٹل میں 14 لوگ تھے، ہم سب بلیک فارسٹ کی سیر کے لیے آئے تھے۔ ہوٹل جنگل میں تھا، ہمارے ہوٹل سے جنگل کے لیے 7 راستے نکلتے تھے۔ یہ راستے مسافروں کو ایسی سمتوں میں لے جاتے تھے جن پر جھیلیں بھی تھی، گپ سیاہ جنگل بھی، اور غاروں کے اندیکھے سلسلے بھی۔ ہم سب جنگل میں جاتے تھے، مگر جیمی کا انداز صحت عجیب تھا۔ وہ ناشتے کے بعد نکلتا تھا اور شام کو واپس آتا تھا۔ وہ ہم سب سے الگ تھلگ بھی رہتا تھا۔ ہوٹل کی جرمن ملکہ نے ایک رات لان میں بون فائر کا بندوبست کیا۔ وہ بھی اس رات ہمارے ساتھ بیٹھا تھا۔ میں اس کے ساتھ بیٹھ کر اور گپ شپ شروع کر دی۔ پتہ چلا وہ امریکی ہے۔ والدین یہودی تھے، لیکن وہ پہلے عیسائی ہوا، پھر بدھ مت قبول کیا، پھر کسی ہندو جوگی کے قابو آ کر آج کل وہ مکمل لاطین ہے۔ میں نے پاکستانی نفسیات کے مطابق اس سے پوچھا، آپ کیا کرتے ہیں؟ جیمی نے جواب دیا، میں سیاحتی کمپنیوں کے لیے مضمون لکھتا ہوں، پیسے جمع کرتا ہوں اور سفر کرتا ہوں۔ جیمی نے بتایا وہ 70 ممالک اور 150 حیران کن جگہوں کی سیر کر چکا ہے۔ یہ رویہ غیر معمولی تھا۔ عام انسان ایک سیٹل لائف گزارنا چاہتے ہیں، لیکن وہ عام لوگوں سے بالکل مختلف تھا۔ وہ ایک غیر روایتی اور غیر معمولی زندگی گزار رہا تھا۔ میں نے اس سے پوچھا، تمہارے اس پاگل پن کی کیا وجہ ہے؟ وہ ہنسا اور بولا، میں ایک کم جاہل انسان تھا، لیکن پھر میں نے ایک دن کسی میگزین میں ایک چینی محاورہ پڑھا، میری زندگی بدل گئی اور میں غیر معمولی اور غیر روایتی زندگی گزارنے لگا۔ وہ خاموش ہو گیا۔ میں نے پوچھا، وہ محاورہ کیا تھا؟ وہ بولا، چینی محاورہ تھا، سفر دنیا کی بہترین یونیورسٹی ہے۔ یہ فکر سیدھا میرے دل پہ لگا۔ میں نے نوکری سے استعفیٰ دیا، سامان پیک کیا، بینک سے سارے پیسے نکالے اور سفر پر روانہ ہو گیا۔ اب میں سفر کرتا ہوں، ان سفروں کی کہانیاں اور ابدال لکھتا اور مطمئن زندگی گزار رہا ہوں۔ جیمی اگلے دن سوئٹزرلینڈ چلا گیا، لیکن اپنا تاثر ہمیشہ کے لیے چھوڑ گیا۔ میں جب بھی دنیا کے اندیکھے اور منفرد شہروں کی طرف روانہ ہوتا تو جیمی اور اس سے منہ سے نکلا ہوا محاورہ، سفر دنیا کی بہترین یونیورسٹی ہے، میرے ساتھ سفر کرتا ہے۔ میں نے ہر بار یہ محاورہ سچ ہوتے دیکھا۔ یہ حقیقت ہے کہ ہم سفر سے جو سیکھتے ہیں وہ ہم کسی دوسرے عمل سے نہیں سیکھ سکتے۔ میں نے ازبکستان کے سفر سے بھی چند نئی چیزیں سیکھی، مثلاً پاکستانی ثقافت اور زبان پر ازبکستان کے گہرے اثرات ہیں۔ ہماری اردو، پشتو، پنجابی، بلوچی اور سندھی میں ازبکستان زبان کے 5000 الفاظ ہیں۔ ہمارے کھانے میں بھی مشترکہ ہے، مثلاً پلاؤ ازبکستان سے ہندوستان ہے۔ یہ لوگ آج بھی پلاؤ بڑے شوق سے بناتے اور کھاتے ہیں۔ یہ شادی کی تقریب کا آغاز پلاؤ سے کرتے ہیں۔ یہ صبح سویرے تمام مہمانوں کو ناشتے میں پلاؤ کھلاتے ہیں۔ نان کا لفظ اور نان دونوں ازبکستان سے ہیں۔ یہ لوگ چائے کو چائے کہتے ہیں۔ یہ چائے کے ساتھ روزانہ 60-70 کپ پی جاتے ہیں، لیکن ان کی چائے ہم سے بالکل مختلف۔ یہ گرین ٹی اور قہوے کو چائے کہتے ہیں، چنانچہ ازبکستان معدے کے لیے بہت اچھی ہوتی ہے۔ یہ کباب کو کباب ہی کہتے ہیں، ان کے کباب ہمارے کبابوں جیسے ہی ہوتے ہیں۔ یہ سلاد کو سلاد کہتے ہیں۔ ہم حلیم کو کشمیری ڈش سمجھتے تھے، جبکہ یہ ازبک ڈش ہے اور یہ آج بھی ازبکستان میں بنائی اور کھائی جاتی ہے۔ یہ لوگ حلیم کو حلیم ہی کہتے ہیں۔ یہ لوگ سوجی اور جو کا حلوہ بناتے ہیں۔ یہ سوجی کو بڑے پتیلے میں ڈال کر اسے چولہے پر رکھتے ہیں، اسے پوری رات گوڑتے رہتے ہیں۔ یہ حلوہ سمالک کہلاتا ہے۔ میں بچپن میں یہ حلوہ اپنے گاؤں میں کھاتا تھا۔ ہم پنجابی میں اسے کڑاہی کہتے ہیں۔ سمالک اور کڑاہی دونوں کے بنانے کا طریقہ یکساں ہے۔ اب تراش کرو کیوں کہ، لیکن البتہ مکان، دکان، مسجد، قلم، کاغذ، رقم، دوار، قلعہ اور پیالہ جیسے الفاظ دیکھیے۔ الفاظ بھی اردو اور ازبک زبان میں مشترکہ ہیں۔ یہ روایات اور الفاظ ہزار سال کے اس رابطے کا نتیجہ ہے جو ماضی میں ہمارے اور ازبک خطے کے درمیان موجود ہے۔ پاکستان کے 14 بڑے شہر ریشم پہ واقع تھے۔ ملتان، بخارا، سمرقند کے درمیان زمینی روٹ تھا۔ آپ اگر ازبکستان جائیں تو آپ کو سمرقند، بخارا اور خیوا کے قلعوں، محلات اور مدارس میں نیلی اور سبز رنگ کی چھوٹی ٹیلیں نظر آئیں۔ یہ ٹیلیں ملتان سے ایران، افغانستان، ازبکستان پہنچی اور
ان سے آج بھی ملتان کی خوشبو آتی ہے۔ ہندوستان کو تاریخ میں 3 بڑے ایکسپریس خواتین بھی ملے۔ خوازم شاہ ہندوستان اور پنجاب اور سندھ کو فتح کیا۔ ایمور تیمور ہندوستان اور دلی تک کا علاقہ فتح کیا۔ ظہیر الدین بابر ہندوستان اور ہندوستان میں مغل سلطنت کی بنیاد رکھی۔ امام ترمذی، بہاؤالدین نقشبندی، خوازمی، بیرونی نے بھی ہندوستان پر غیر اثرات چھوڑے۔ اسد اللہ غالب کے پردادا بھی افغانستان سے تعلق رکھتے تھے۔ یہ تاشقند سے ہندوستان آئے، چنانچہ ہمارے افغانستان سے گہرے اور تاریخی تعلقات۔ مگر افسوس یہ تعلقات آگے نہ بڑھ سکے۔ آپ کو شاید یہ جان کر حیرت ہوگی، افغانستان دنیا کا ملک جس کے ساتھ ہمارا وقت کا کوئی فرق نہیں۔ پاکستان اور افغانستان کی گھڑیوں میں ایک ہی وقت ہوتا ہے۔ یہ ہم سے 2 گھنٹے کے فاصلے پر ہے۔ افغانستان کے پاس بجلی اور گیس دونوں واقعی مقدار میں، یہ ہمیں ان دونوں درگاہ لیکن ہم تعلقات نہیں بڑھا رہے۔ اگست ایئر لائن پچھلے سال تک پاکستان آتے لوگ 40,000 روپے میں پاکستان سے افغانستان پہنچ جاتے، لیکن افغانستان ایئر لائن نے پاکستان کو آپریشن بند کر دی۔ پاکستان کو یہ آپریشن دوبارہ شروع کرانا چاہیے۔ ویزوں کے معاملے میں بھی دوسرے شکار پاکستان امبیسی شہریوں کو ویزے نہیں دیتی۔ جو اب افغانستان حکومت نے ویزا پالیسی سخت، یہ پالیسی بھی نرم ہوئی۔ پاکستان کو ہمسایہ ملک کے ساتھ سیاحتی تعلقات بڑھانے چاہیے۔ ہم کنویں کے مینڈک پنچ، ہم جب تک دوسرے معاشرے میں جھانک کر نہیں دیکھیں ہمیں دنیا اور زندگی سمجھنی ہے۔ حکومت معاشرے کھولیں، یہ سینٹرل ایشیا اور سارے ممالک کے لیے نئی ویزا پالیسی بنائے۔ ہم شدید لوڈ شیڈنگ کا شکار، جبکہ افغانستان کے پاس فالتو بجلی۔ افغانستان کو بجلی فراہم کرے۔ کابل تک ٹرانسمیشن لائنیں موجود ہیں، ہم افغانستان سے سستی بجلی خرید سکتے ہیں۔ ہمارا زیادہ لمبی لائنیں پہ نہیں بچھانی پڑیں گی۔ افغانستان لینڈ لاک ملک ہے، ہم کراچی اور کوادر میں سے سہولت دے سکتے ہیں۔ افغانستان میں کاروبار کو وسیع مواقع موجود ہے۔ حکومت تاجروں اور صنعت کاروں کو سہولت دے رہی ہے۔ ہمارے صنعت کاروں وہاں فیکٹری لگا سکتے ہیں۔ افغانستان سبزیوں اور فروٹ میں خود کفیل ہے، ہم سبزی اور فروٹ کی کار کو سروس شروع کریں۔ یہ دونوں ممالک ملک کو بہت آگے بڑھ سکتے ہیں، لیکن اس کے بعد نتیجہ کوشش کرنے ہماری حکومت کو چاہیے۔ افغانستان 1-2 پاکستانی کو اعزازی تو سر تعینات کرے۔ یہ لوگ پاکستان اور افغانستان کو قریب لے ہیں۔ ڈاکٹر رزاق داؤد افغانستان اور پاکستانی تاجر ہیں، یہ 2 دہائیوں سے وہاں آباد ہیں۔ یہ روس اور افغانستان زبانیں جانتے ہیں۔ یہ مقامی لوگوں سیاست دانوں میں بھی مقبول۔ ہماری حکومت ان کی مدد لے سکتی ہے۔ ڈاکٹر صاحب یہ خدمات فی سبیل اللہ سر انجام دیں گے۔ مجھے اگبس ڈائٹنگ ٹیبل نے بہت متاثر۔ یہ لوگ کھانے پینے کے شوقین، یہ گھروں میں موجود کھانے کی تمام اشیاء میز پر رکھ، یہ 2-2 گھنٹے کھاتے مگر اس کے باوجود صحت مند ہے، کیونکہ ان کی خوراک قدرتی اور سادہ۔ یہ سلاد اور فروٹ زیادہ کھاتے ہیں، کھانے کے دوران مسلسل گرین ٹی بھی پیتے ہیں۔ یہ آلو، گندم، چاول، تیز مسالے است میں کورس یا مین ڈش صرف ایک ہوتی ہے، باقی سوپ، سلاد، فروٹ جوس اور ٹبر روٹی کے ٹکڑے ہوتے ہیں۔ یہ کھانے کے دوران ہنستے کھیلتے ہیں، موسیقی سے بھی لطف اندوز ہوتے ہیں۔ افغان لوگ ریلیکس بھی رہتے ہیں، یہ خود بھی خوش رہیں، دوسروں کو بھی خوش۔ ہم اگر سیکھنا چاہتے ہو تو اسبی قوم سے بہت کچھ سیکھ سکتے ہیں۔ ناظرین، دنیا کی بات وہی آتی ہے کہ یونیورسٹی انسان کو کس طرح سکھاتی ہے۔ اگر آپ اس چینل پہ نہیں ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر سکتے ہیں۔